اس کے بعد انسان کی ایک فطرت بیان کی جا رہی ہے، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان اللہ سے خیر مانگتا ہے، اے اللہ مجھے یہ بھلائی دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، اللہ سے خیر مانگتا رہتا ہے. لیکن اتنا جلد باز ہے کہ جذبات کی رو میں بہہ کر کے، جذبات ہیجان میں جب آ جاتے ہیں تو کبھی اپنے اوپر بد دعا کرنے لگتا ہے. یعنی انسان جو اللہ سے خیر کی دعا مانگ رہا تھا اپنے لیے شر کی دعا مانگنے لگتا ہے، اللہ مجھے موت دے دے، یہ کر دے، وہ کر دے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان کی فطرت بتائی گئی کہ یہ بڑا جلد باز ہے. امام ابن حبان نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا اور جب روح پھونکی گئی تو روح کہاں سے پھونکی گئی معلوم ہے؟ سر کی طرف سے. روح کہاں سے ڈالی گئی؟ سر کی طرف سے. سر کی طرف سے جب روح ڈالی گئی، اب جیسے روح دماغ میں پہنچی تیسے ان کو چھینک آئی. چھینک جیسے آئی تیسے کہا الحمدللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، یرحمک ربک یا آدم، اے آدم تیرا رب تیرے اوپر رحم کرے. لہذا جب چھینک آئے تو آدمی کو الحمدللہ کہنا چاہیے اور سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے. اور ابھی یہ روح سینے سے نیچے نہیں پہنچی تھی، پیروں تک نہیں پہنچی تھی کہ یہ ذرا اٹھنے لگ رہے، اٹھنے کی کوشش کرنے لگے. تو اللہ نے فرمایا انسان کتنا جلد باز ہے، دیکھو ابھی روح پیر تک نہیں پہنچی ہے، اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، بڑا جلد باز ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. تو انسان کو کسی بھی وقت کسی بھی پریشانی میں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے شر کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، بد دعا نہیں کرنی چاہیے. اپنے بچوں کے لیے بد دعائیں کرنے لگتے ہیں لوگ، تو مر جائے، تیرا ستیاناش ہو، وغیرہ وغیرہ. منع کیا گیا اس سے. اس کے بعد فرمایا گیا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. انسان جو کچھ کر رہا ہے اس کی تمام حرکات و سکنات کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں. وہ جب مرتا ہے تو یہ دونوں، برائی کا دفتر اور بھلائی کا دفتر، دونوں اس کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں. یہ کیسا دفتر ہے جو گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے، کیسے لٹکا دیا جاتا ہے معلوم نہیں. اور جب قیامت کے دن پہنچے گا تو وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. وہ کتاب اس کے سامنے کھول دی جائے گی اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، یہ رہی تیری کتاب، یہ رہا تیرا نامہ اعمال، پڑھ. اس میں لکھی ہوئی کسی بات سے انکار ہے تجھے؟ سب کچھ صحیح لکھا ہوا ہے، اعتراف کرے گا. انسان خود اپنے اوپر گواہ ہوگا، اس لیے کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا انکار نہیں کر سکتا. اگر زبان سے انکار کرنے کی کوشش کرے گا تو زبان پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ، پیر اور اس کی جلد بولے گی کس نے ایسا کیا تھا. وہاں بچ نہیں سکتا. وہاں انسان خود اپنے اوپر، انسان کے اعضاء خود انسان کے خلاف گواہی دیں گے، جھوٹ بول رہا ہے. زبان پر مہر لگا دی جائے گی اور اعضاء گواہی دیں گے. اللہ